اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے؟ قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے، پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے۔ اسلام، قرآن، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے، مجبور نہ کرے۔ بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا نا، مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی، پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے، اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر، نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، تو اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی، فزیکل ریلیشن بھی قائم کر، نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے۔ اب تو وہاں سے طلاق لے، نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے۔ اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا، نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے۔ پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی، ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے۔ بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم، اب آپ انجوائے کریں لائف کو، عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں۔ آپ آئی بات سمجھ میں؟ آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں۔ تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس، ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، 3 طلاقیں ہوئی، دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا، ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا، نبی کے پاس آئی، میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ، دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی، آپ جہاں چاہیں نکاح کریں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے، تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے، عذاب میں کون آئے گا؟ مرد۔ بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے۔ اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا، تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے، اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی، ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے تو، اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا۔ عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ۔ دوسری بات یہ، خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے جی، وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے، وہ مجبور نہیں ہے، لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا، تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی ہے اپنا گھر بسانے کے لیے، اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کا جواب سمجھیں، وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا، اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ بار بار میں بتاتا ہوں، کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم، تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے، کیونکہ ایک ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا۔ لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں؟ شارٹ تھیں۔ لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے، تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا۔ اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے ہیں۔ اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں،